ملک کے مختلف حصوں میں 6.2 شدت کا زلزلہ. اسلام آباد، کے پی اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکوں سے زمین لرز اٹھی. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے. اسکردو، بلتستان، کوہستان، دانسو میں بھی زلزلہ. لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے. زلزلے کی گہرائی 190 ریکارڈ. مرکز ہندو کش ریجن افغانستان میں تھا. پاکستان کا متحدہ عرب امارات کا قرض واپس کرنے کا فیصلہ. رواں ماہ کے آخر میں $2 ارب واپس کیے جائیں گے. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیف ڈپازٹ کے طور پر موجود تھی. پاکستان اس رقم پر 6% کی شرح سے سود ادا کر رہا تھا. یو اے ای رقم کو سالانہ بنیاد پر رول اوور کرتا رہا. دسمبر 2025 میں مدت کم کی گئی. بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر یو اے ای نے رقم کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا تھا. اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے وفاق و پنجاب حکومت کا اقدام. اسلام آباد میں 1 ماہ کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کل سے اسلام آباد میں مسافر مفت سفر کر سکیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر مفت کرنے کا اعلان. اورنج لائن، میٹرو بس، اسپیڈو اور گرین الیکٹرو بس میں کرایہ نہیں لیا جائے گا. سندھ حکومت کا بھی عوام کو ریلیف دینے کا اعلان. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں 15 سے 20 اپریل کے دوران ہر موٹر سائیکل سوار کو سبسڈی کی مد میں 2000 روپے دیے جائیں گے. ایپ میں شناختی کارڈ نمبر ڈالنے پر رجسٹرڈ موٹر سائیکل کو رقم ملے گی. موٹر سائیکل ٹرانسفر مفت کر رہے ہیں. جس نے اپنے نام پر موٹر سائیکل نہیں کرائی وہ اسے اپنے نام پر کرا لے. بسوں کو ماہانہ 1 لاکھ روپے، ٹرک کو 70,000 روپے ملیں گے. بڑے ٹرکوں کو 80,000 روپے دیے جائیں گے. بسیں منی بس پوسٹرز کرایوں میں اضافہ نہیں کریں گی. ذرائع کا کہنا ہے ابتدائی مرحلے میں صرف 70 سی سی موٹر سائیکل اور آٹو رکشے پر سبسڈی دی جائے گی. وزارت آئی ٹی کے تعاون سے ایپ کے ذریعے موٹر سائیکل کی رجسٹریشن ہوگی. غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکل پر رعایت نہیں ملے گی. آئندہ ہفتے سے موٹر سائیکل رکشے کو کوٹے پر 100 روپے فی لیٹر سستا پیٹرول دیا جائے گا. وفاقی حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرایا. یہ قومی بحران ہے، اس لیے پاکستان کا ساتھ دیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا چور دروازے سے اقتدار میں آنے والے عوام کا نہیں سوچتے، وہ اپنے لیے جہاز خریدنے کا موقع ڈھونڈتے ہیں. پی ٹی آئی دور میں پیٹرول مہنگا تھا لیکن ہم نے عوام کے لیے 150 روپے قیمت رکھی. وزیر اعظم نے پہلے 3 بار قوم سے خطاب کر کے مبارکیں بٹوری اور پھر دھوکہ دے دیا. حکومت ناکام ہو گئی ہے. فلف اور لیوی ٹیکس واپس لیا جائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس. کہا سری لنکا اور افغانستان میں قیمتوں میں صرف 7% اضافہ ہوا. پڑوسی ملک دشمن صحیح لیکن وہاں عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا. وزیر اعظم کا سبسڈی کا اعلان کرپشن کا ایک نیا راستہ ہے. تیمور جھگڑا نے کہا حکومت نے اپنی غلط پالیسیوں سے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. پیٹرول مہنگا ہونے پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج. ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا. وزیر اعظم نے پاکستان ریلویز کو 30 جون تک کرایہ بڑھانے سے روک دیا. ٹول پلازا فیس میں ہونے والا سہ ماہی اضافہ معطل. ہوائی جہاز کے کرائے میں اضافے کا امکان. جیٹ فیول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا. نئی قیمت 517 روپے 17 پیسے فی لیٹر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی. قیمت بڑھنے سے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس کے کرائے میں اضافے کا امکان. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو. خلیج اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاک چین 5 نکاتی اقدام پر بھی بات چیت. کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور. دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق. پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے. 148 اسرائیلی زخمی. پاسداران انقلاب نے میزائل پر صدر ٹرمپ، نیتن یاہو اور ایپسٹین کی تصویریں چسپاں کرتے ہوئے ٹرمپ کو احمق قرار دیا اور لکھا
آبنائے ہرمز آپ کے منہ سے زیادہ بڑا ہے، آپ کے اپنی آبنائے ایپسٹین اور نیتن یاہو کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی حملے روکنے میں ناکام رہا۔ تل ابیب کے وسط میں میزائل گرنے سے دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ حیفا میں میزائل گرنے سے کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ مختلف علاقوں میں لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چلے گئے۔ پاسداران انقلاب کا خلیج میں جنگی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق طیارے کو کیشم جزیرے کے جنوب میں نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے جنگی طیارہ تباہ ہونے کی تردید کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے تھے۔ صہیونی فورسز نے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ تہران میں اسٹیل پلانٹس پر بمباری کی۔ امریکہ اور اسرائیل نے تہران کو مغربی شہر کرج سے ملانے والا اہم ہائی وے پل پر حملے کیے۔ حملے میں 9 افراد شہید ہوئے۔ کرج، قم، بندر عباس اور دیگر علاقوں پر بھی حملے کیے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون صلاحیت سے متعلق امریکی انٹیلیجنس رپورٹ۔ ایران کے پاس 50% سے زائد میزائل لانچرز اور ہزاروں ڈرونز اب بھی موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران اب بھی پورے خطے میں تباہی پھیلانے کے قابل ہے۔ ساحلی علاقوں میں موجود میزائل آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے لیے خطرہ ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج ہونے والی ووٹنگ مؤخر کر دی گئی۔ خلیجی ملکوں پر ایران کے حملے جاری۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں امریکی اڈوں پر 100 میزائل ڈرونز اور 200 راکٹ فائر کیے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے میڈیا کو جاری ویڈیو بیان میں کہا پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات میں خفیہ مقام پر جاری امریکی فوجیوں کی میٹنگ کے مقام کو ہدف بنایا، جس میں 37 امریکی فوجی مارے گئے۔ ابوظہبی میں خلیفہ اکنامک زون پر ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ یو اے ای حکام کا کہنا ہے ایران کے ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے۔ ترجمان ایرانی فوج نے بتایا خلیج فارس میں اسرائیلی حکومت کے تیل بردار ٹینکر ایکوا 1 کو بھی نشانہ بنایا، جس کے بعد اسرائیلی آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین میں فیکٹری پر حملہ کیا گیا۔ کویت ایئرپورٹ پر حملے کے بعد فیول ٹینکس میں آگ لگ گئی۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران کی جانب سے آنے والے 4 ڈرونز مار گرائے۔ ایران جنگ کے دوران امریکہ میں اہم عسکری تبدیلی۔ امریکی آرمی چیف آف اسٹاف جنرل رینڈی جارج کو عہدہ چھوڑنے کا حکم۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کی جانب سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا کہہ دیا گیا۔ پینٹاگون نے امریکی آرمی چیف کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ جنرل رینڈی جارج اگست 2023 سے عہدے پر فائر تھے۔ خلیجی ملکوں پر ایران کے حملے جاری۔ پاسداران امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی کے جواب میں ایران کا امریکی ٹیک کمپنیوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ امریکی شیئر ہولڈرز ٹیک اور آئی ٹی کمپنیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ مشرق وسطی میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں پتھر کے دور اور آج کے دور میں ایک فرق ہے، پہلے مشرق وسطی میں تیل یا گیس نہیں نکالی جاتی تھی۔ کیا ٹرمپ اور اسے لانے والے امریکی وہی پرانا دور چاہتے ہیں؟ شہری ڈھانچے، پل پر حملے ایرانی عوام کو سرنڈر پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ایران جنگ کے دوران امریکہ میں اہم عسکری تبدیلی۔ امریکی آرمی چیف آف اسٹاف جنرل رینڈی جارج کو عہدہ چھوڑنے کا حکم۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کی جانب سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا کہہ دیا گیا۔ پینٹاگون نے امریکی آرمی چیف کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ جنرل رینڈی جارج اگست 2023 سے عہدے پر فائز تھے۔ امریکی صدر نے اٹارنی جنرل پام بونڈی کو برطرف کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے اٹارنی جنرل کو ہٹانے کا اعلان ٹروتھ سوشل پر کیا۔ لکھا ڈی اے جی ٹاڈ بلانش قائم مقام اٹارنی جنرل ہوں گے۔
40 سالہ صحافتی کیریئر، 35,000 سے زیادہ تحقیقاتی رپورٹس، پاکستانی صحافت کے معتبر نام کامران خان کی ٹی وی اسکرین پر واپسی۔ دیکھیے پروگرام آن مائی ریڈار ARY نیوز پر 6 اپریل سے پیر تا جمعہ رات 8:03 پر تحقیقاتی رپورٹس اور جاندار تجزیے۔ بنوں کے تھانہ ڈومیل پر خوارج کا بزدلانہ خودکش حملہ ناکام، تھانے کے باہر سول آبادی کو نشانہ بنایا، 7 خواتین اور 1 بچے سمیت 10 شہری شہید، 4 شدید زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بہترین حفاظتی اقدامات کی بدولت تھانے پر حملہ ناکام ہوا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا خودکش حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل فورنزک ایجنسی کا دورہ، قلیل مدت میں فورنزک ایجنسی کو مکمل طور پر آپریشنل کرنے پر پوری ٹیم کو سراہا۔ کہا یہ ادارہ پاکستان میں بین الاقوامی معیار کی سروسز اور تجزیے فراہم کرے گا۔ نیشنل فورنزک ایجنسی کا قیام موجودہ دور کا انتہائی اہم تقاضا تھا۔ اس کے قیام سے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات اور جرائم کی سرکوبی میں معاونت ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کا کیس، بانی پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 7 اپریل کو سماعت کرے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کی جانب سے متفرق درخواست دائر، اپیل کے بجائے بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر پہلے فیصلہ کرنے کی استدعا۔ وکیل سلمان صفتر نے درخواست میں نیب کو کیس میں تاخیر کا ذمہ دار قرار دیا۔ پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز، بھارت کو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں۔ راج ناتھ جی اپنی اوقات کے مطابق بیان دیا کریں، پنگا لیا تو ہماری افواج پہلے سے زیادہ ذلت آمیز پھیٹی لگائیں گی۔ وزیر دفاع خالد آصف کی ایکس پوسٹ، لکھا بھارت پاکستان سے 5 سے 6 گنا بڑا ملک ہے، وسائل بھی بے شمار ہیں، لیکن کروڑوں بھارتی آج بھی فٹ پاتھ پر بھوکے سوتے ہیں۔ بلوچستان میں بارش سے تباہی، سبی کے نواحی علاقوں میں 100 سے زائد مکانات گر گئے۔ لورلئی، کوہلو، کلا سیف اللہ، چمن کے ندی نالوں میں طغیان، نصیر آباد، جعفر آباد، اوسطا محمد اور جھل مکسی میں کئی دیہات ڈوب گئے۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں سیلابی ریلے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کوئٹہ اور زیارت میں بھی نظام زندگی درہم برہم، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ کرکٹ کا جوش، ہر لمحہ پرجوش، پاکستان سپر لیگ اسپیشل، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات۔ آج ہوں گی اداکارہ فضیلہ قیصر مہمان، عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے سابق صدر حافظ عمران بٹ اور کوچ عرفان بٹ پر تاحیات پابندی لگا دی گئی۔ عالمی ثالثی عدالت نے سزا ڈوپنگ قوانین کی خلاف ورزی پر سنائی۔ دونوں 2014 سے 16 کے درمیان ایتھلیٹس کو ممنوعہ دوائیں فراہم کرنے میں ملوث پائے گئے۔ صدر پاکستان ماسٹرز ویٹ لفٹنگ فیڈریشن ارشد خان اور سیکرٹری راشد ملک نے پاکستان کی بدنامی کا سبب بننے والوں کو کھیلوں سے دور رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔